السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجیے ذرا۔ مصلحت سے جمع ہے مصالح۔ مرسل کے معنی ہوتا ہے کوئی عام چیز، جنرل چیز جو چل رہی ہے، اسی سے یہ ہو گیا مرسلتن، تو مرسلہ اردو میں۔ تو مصالح مرسلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو عوام کر رہی ہو یا کسی وجہ سے عوام کو کرنے کہا گیا ہو، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی واضح دلیل یا واضح حکم موجود نہ ہو۔ پھر سے سنیے گا، نہیں تو تھوڑا سا کنفیوز کر جائیے گا۔ ایک منٹ رک جائیے۔ چلیے، تو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو کہ جو عوام میں چل رہی ہو، لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں اور اس کے متعلق شریعت نے کوئی واضح حکم نہ دیا ہو کہ یہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے مصالح مرسلہ۔ اب اس میں ایک قید یہ لگائی جاتی ہے کہ شریعت نے مان لو ایسے عمل کے بارے میں کوئی واضح حکم تو نہیں دیا، لیکن وہ عمل جو خود ہے وہ شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو، یعنی شریعت کا جو عام مزاج ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، توحید پر انسان قائم رہے، متقی بنے، غلط چیزوں کو چھوڑ دے، تو ان تمام چیزوں کا جو جتنی بھی منع کی ہوئی چیزیں ہیں شریعت کے اندر، ان میں سے کوئی عمل اس چیز کے اندر نہ پائی جاتی ہو، تو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے مصالح مرسلہ۔ اور بہت آسان انداز میں اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں، اس کی تعریف کو مان لو امتحان میں آئے یا اپنے سمجھنے کے لیے، تو آپ ایسے یاد رکھیے، ایسی چیز جس کا شریعت میں کوئی واضح حکم تو نہیں ہے اس کے کرنے یا نہ کرنے کو لے کر کے، مگر وہ عمل خود اسلام کے مزاج کے مطابق ہو۔ چلیے آگے دیکھیے۔ مصالح مرسلہ کہتے ہیں ان مصلحتوں کو کہتے ہیں جو شریعت کے عمومی مزاج سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی مصالح مرسلہ ان مصلحت کو، ان اعمال کو کہتے ہیں جس کو کسی خاص مقصد یا مصلحت کی وجہ سے ہم عمل کر رہے ہو اور وہ شریعت کے عمومی مزاج کے مطابق ہو۔ عمومی مزاج کا مطلب ہے شریعت کا جو عام انداز ہے، جو چیزیں شریعت بیان کرنا چاہتی ہے یا جن وجوہات کی وجہ سے شریعت نے ہم پر کوئی پابندی لگائی ہے، ان وجوہات، ان مقصد پر وہ کھری اترتی ہو، لیکن متعین طور پر ان کے معتبر ہونے یا ناقابل اعتبار ہونے کا نص میں ذکر نہ ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ اسلامی نظریے سے وہ عمل خود تو خراب نہیں دکھ رہا ہے، اور نہ ہی شریعت کے عام جو واضح حکم ہے اس کے اندر اس کے ہونے، اس کے عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل ہے وہ جس کے بارے میں شریعت واضح طور پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے ہم کو کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کو دیکھ کر کے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط حرج نہیں ہے کرنے میں۔ جیسے سکوں کا جاری کیا جانا، ہر ملک کے اندر اپنی اپنی کرنسی ہے، اپنا اپنا سکہ ہے اس کا، اور اس کی اپنی اپنی ایک ویلیو ہے۔ مان لو بھارت میں ہم رہ رہے تو یہاں سکے کی مقدار اور اس کی قیمت کچھ اور ہے، دوسرے ملک میں جائیں گے وہاں سکے کی مقدار، اس کی ویلیو ایک ملک کے حساب سے دوسرے ملک میں الگ ہو جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب شریعت نے اس کے بارے میں کوئی واضح حکم تو نہیں دیا، لیکن اس پر عمل کرنے میں کہ ایک آدمی بھارت کا ایک جو ہے US ڈالر کا 1 روپیہ لے کے آئے گا تو 83 روپے ہو جائیں گے، تو اب بھارت میں یہ ہوگا کہ وہ تو 1 ہی روپیہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ لین دین جب ہوگا
تو اس میں دقت آئے گی کہ کس کرنسی میں ہو، کیا ہو، اس کی ویلیو زیادہ ہے، مجھے کم دینے پڑ رہے ہیں، اس کو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں عام جو مجاز ہے، عام جو لین دین کا طریقہ ہے، اس وہ رائج ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. دوسرا، قید خانے، جتنے بھی جیل بنائے گئے، جیل میں قیدیوں کو کچھ وقت تک ڈالنا، اس میں کھلانا پلانا، اس کی تربیت کرنا، ان پر سختی کرنا، تو اب یہ بھی مصلحت کی وجہ سے ہے. حالانکہ شریعت نے بہت واضح دلیل اس کے بارے میں نہیں دی. اسی طرح زمین کی خرید و فروخت کے معاملات کی رجسٹری کا نظام، جب بھی زمین خریدائے گا، جتنی بار خریدا جائے گا اتنی بار نئے گراہک کو جو ہے رجسٹری کرانی پڑے گی زمین کی بار بار. اب یہ ساری وہ مصلحتیں ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے ہے. زمین کی رجسٹری نہ ہو تو مان لیے ایک ہی زمین کو لوگ بار بار بیچ سکتے ہیں. رجسٹری کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زمین فکس ہو جاتا ہے کہ یہ بک چکی ہے. تو شریعت نے اس کے بارے میں کوئی واضح روشنی نہیں ڈالی ہے. بالکل کھلے طور پہ دلیلیں اور اندازہ تو موجود ہیں، کھلے طور پر کوئی حدیث میں اس طرح کی حکم نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم رجسٹری کے لیے الگ سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، رجسٹرار کو الگ سے وہاں گواہی طلب ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ایسی صورت میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. زمین الگ خریدو، زمین کی رجسٹری کے لیے الگ پیسے دو، اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی شہر میں 7% ہوتا ہے، کسی شہر میں 10% ہوتا ہے، کسی شہر میں 15% ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ قیمت ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہے. یہ ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا نظام ہے، اپنا اپنا چارج ہے اس کا. اسی طریقے سے ٹریفک کے اصول و قواعد، ٹریفک سگنل ہے کہ ریڈ پہ چلنا ہے، رک جانا ہے، یلو پہ تیار ہو جانا ہے، گرین پہ چل دینا ہے. اب یہ جو ٹریفک کے اصول ہے یہ انسان کے دوارا بنائے گئے ہیں. شریعت نے اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے نا کہ ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ٹریفک سگنل پہ ریڈ آ گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ جمعہ کو ترجیح دے کر ریڈ سگنل توڑ کے چلے جائیں، یا ہم ریڈ سگنل پہ تھوڑا دیر رک جائیں؟ تو یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی شریعت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ٹریفک سگنل بنائی گئی ہے وہ کن مصلحتوں کی وجہ سے بنائی گئی. تو ان مصلحتوں کی وجہ سے بنائی گئی کہ گاڑی صحیح سے ٹریفک جام نہ ہو، جو پیدل چلنے والے ہیں وہ بھی صحیح سے نکل جائیں. تو یہ تمام چیزیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسانی فائدے کے لیے ہیں، چاہے وہ ذاتی فائدہ ہو یا وہ عمومی فائدہ ہو. تو ان اعمال پر عمل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دقت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے دفاعی ٹیکسوں کا نفاذ، جو ٹیکس دیے جاتے ہیں الگ الگ طرح سے، جیسے میونسپل کارپوریشنز والے جو ہیں ٹیکس لیتے ہیں، نگر نگم جو ہوتا ہے. اسی طریقے سے ٹول ٹیکس جو روڈ پر دیا جاتا ہے، برج پر جو آپ چلتے ہیں یا سرکار کوئی روڈ بناتی ہے اس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے گاڑی چلانے والوں کو. تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کے بارے میں حرمت یا حلت کی کوئی واضح دلیل اس شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن مصلحت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ عمل جائز ہے اور اس کو کرنا چاہیے. مصالح مرسلہ مالکیہ کے یہاں مستقل دلیل شرعی ہے. اب یہاں پر علماء کی الگ الگ رائے ہے، چونکہ اب یہ وہ اعمال ہے، اس کی ظاہر سی بات ہے اس میں علاقائی اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی اور الگ الگ مسائل بن کر کے آ جائیں گے. تو اب یہاں پر یہ بالکل ہونا تھا کہ الگ الگ علماء کے نزدیک الگ الگ ان کی اپنی نظریے ہو جائیں مصالح مرسلہ کو لے کر کے. کچھ علماء مصالح مرسلہ کو بطور ادلہ شریعہ کے اندر شمار کریں گے، کچھ علماء کچھ شرطوں کے ساتھ شمار کریں گے، اور کچھ علماء بالکل ہی اس کا انکار کر دیں گے. یہ تینوں باتیں درست ہیں اور یہ تینوں ہو سکتے ہیں. سب کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، سب کے پاس اپنی اپنی واضح جو ہے اور مضبوط دلیلیں ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مصالح مرسلہ بھی ادلہ شریعہ بننے کے لیے ایلیجبل ہے، مضبوط ہے، اور اس کو بطور ادلہ شریعہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے. حنفیہ کے نزدیک بھی ایسی مصلحتوں پر عمل کیا جائے گا، البتہ اس پر عمل کی 4 شرطیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا حنفی علماء کے نزدیک مصالح مرسلہ مکمل طور پہ دلیل نہیں ہے، ادلہ شرعیہ نہیں ہے. ان
مصلحتوں کو ادلہ شرعیہ کے اندر شمار کرنے سے پہلے کچھ شرطیں پائی جائیں گی تبھی. جیسے میں نے بتایا نا کہ کچھ علماء وہ ہوں گے جو ڈائریکٹلی مصالح مرسلہ کو قبول کر لیں گے ادلہ شرعیہ کے لیے، جیسے امام مالک ہیں. کچھ علماء ہوں گے جو ادلہ شرعیہ کا مکمل طور پہ انکار کر دیں گے، جیسے موجودہ زمانے کے بہت سے علماء ہیں. اور کچھ ادلہ شرعیہ وہ ہیں جن کو قبول بھی نہیں کیا جاتا ہے اور پورا مکمل طور پہ انکار بھی نہیں کیا جاتا ہے. کچھ شرطوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے اور کچھ شرطیں پائے جانے پر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے. تو حنفیہ کے نزدیک 4 شرطیں ہیں. وہ 4 شرطیں اگر کسی مصلحت کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر وہ 4 شرطیں نہ پائی جائے تو اس کو انکار کر دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے دیکھ لیجئے. پہلا، وہ مصلحت معقول ہو جس کو طبیعت سلیمہ قبول کرتی ہو. اب پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا عمل ہو جو معقول ہو، عقل سے کام چلتا ہو، اس کا عقل سے سمجھ میں آتی ہو کہ ہاں یہ تو ہونا چاہیے. اور طبیعت سلیمہ یعنی ایک شریف سمجھدار انسان جو میچیور ہو، علمی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی، جس کے مزاج کے اندر فتنوں کی وجہ سے خرابی پیدا نہ ہو گئی ہو کہ وہ بہت ساری غلط چیزوں کو بھی جائز قرار دے رہا ہو. ایسے انسان جن کی طبیعت سلیم ہو، اگر اس مزاج طبیعت سلیمہ کے اندر اس چیز کے قبول کرنے کی احساس پائی جا رہی ہو تو وہ قبول ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ طبیعت سلیمہ طے کیسے ہوگا؟ دیکھو کیسے یہ طے ہوتا ہے. طبیعت سلیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھیے. مان لو بہت سے لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہو جاتی ہے، ہر بات میں وہ 1-2 گالی نکال لیں گے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مشہور ہیں گالی گلوچ کے لیے ہی. تو اب جو صحیح طبیعت کا آدمی ہوگا وہ گالی کو غلط سمجھتا ہے. تو اب صحیح طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گالی کو غلط سمجھے. تو اس کا مطلب یہ مانا جائے گا گالی کو لے کر کے اس کی طبیعت جو ہے وہ سلیم ہے. اور جو لوگ گالی کو نارملائز کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت ابھی سالمہ نہیں ہے. شراب ہے، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں وہ نارمل ہو گیا کہ ہاں نہیں کوئی بات نہیں شراب پینے سے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو شراب کو اب غلط چیز سمجھتے ہیں. تو اب جن لوگوں نے شراب کو نارملائز کر دیا مان لیجیے تو ان کی طبیعت کو سلیم نہیں کہا جا سکتا ہے. تو طبیعت سلیمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی مزاج کے اندر یہ چیز باقی ہو کہ جو چیز بھی انسان کے جسم کو یا انسان کے عقیدے کو یا انسان کے روح کو کسی بھی درجے میں نقصان پہنچا رہی ہو، وہ چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو اس کی طبیعت کو سلیم مانا جاتا ہے. اور اگر ان چیزوں سے وہ نہیں بچتا ہے تو طبیعت کو سلیم نہیں کہا جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا حنفی علماء کے نزدیک پہلی جو شرط ہے مصالح مرسلہ کا وہ یہ ہے کہ وہ عمل کوئی ایسی چیز ہو کہ ایک شریف انسان، طبیعت سلیمہ والا انسان اس عمل کے بارے میں بہت بھروسہ کرتا ہو کہ یہ صحیح ہے، اس کو پسند آتا ہو، اور وہ عمل خود بھی عقل سے سمجھ میں آ جاتا ہو کہ یہ عمل کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا، وہ مصلحت عملاً پائی جاتی ہو، محض موہوم نہ ہو. یعنی یہ ایسا عمل ہو مصالح مرسلہ کا کہ جو عام طور پر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ بس کوئی تھیوریٹیکل بات نہ ہو، وہ بس لکھی ہوئی بات نہ ہو، بلکہ باقاعدہ انسانی زندگی میں اس پر عمل ہو رہا ہو. تیسرا، وہ مصلحت عام ہو، کسی خاص شخص کی مصلحت ملحوظ نہ ہو. تیسری شرط یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مصلحت ہے وہ کسی ایک انسان کے بارے میں نہ ہو، بلکہ وہ مصلحت عوام کے لیے ہو. مان لیا جائے کہ جیسے ٹریفک سگنل ہے، ریڈ جل گیا لیکن ایمبولینس آ رہی ہے، تو اب ایمبولینس کو ریڈ میں بھی کراس کرا دیا جائے گا چونکہ اس کے اندر جان بچانا ہے. تو یہ مصلحت جو ہے وہ ایمبولینس کے لیے خاص ہے. اس کے بنا پر کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا ہے کہ جب ایمبولینس پاس ہو گیا تو ہم سب پاس ہو جائیں گے، ہم سب بھی گاڑی پیچھے نکال لیں گے. نہیں، چونکہ وہ مصلحت ایک خاص کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. چوتھا، شریعت میں نہ اس کے معتبر ہونے کا صراحتاً ذکر ہو اور نہ اس کے نامعتبر قرار دیا گیا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ شریعت نے نہ کھل کر کے اس کو حرام کہا ہو نہ حلال کہا ہو، نہ معتبر کہا ہو نہ غیر معتبر کہا ہو.
مصالح مرسلہ کے مقابلے بعض ایسی مصلحتیں ہیں جن کے معتبر ہونے کی قرآن و حدیث نے وضاحت کر دی ہے، اور یہ مصالح معتبرہ کہلاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی مصلحت بتاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اب جو مصالح مرسلہ چل رہی ہو اور اس کو امت مسلمہ نے قبول کر لیا ہو تو وہ مصالح مرسلہ ہو گیا، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی مصلحت خود شریعت نے بتا دی ہو تو اس کو مصالح معتبرہ کہا جاتا ہے، ایسا مصالح جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہو۔ جیسے قرآن میں نکاح کی مصلحت کو بیان کرتے ہوئے سمجھایا گیا کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور فرج کے اچھائی کے لیے، اس کے سیف گارڈنگ کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے بہتر ہے، تو یہ نکاح کی مصلحت ہو گئی۔ اسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے مختلف حالتوں میں نکاح کا حکم متعین کیا ہے۔ اب اسی مصلحت کی بنا پر بہت سے علماء نے ایک نوجوان کے لیے الگ الگ معاملوں میں نکاح کی اجازت دی ہے اور حکم لگایا ہے کہ کس زمانے میں یا کن حالتوں میں ایک انسان کے لیے نکاح ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مسائل وہ ہیں جن کے معتبر نہ ہونے کی کتاب و سنت میں صراحت کر دی گئی ہے، جیسے شراب میں بعض فوائد بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اسمھا اکبر من نفعہما، اور جس طرح بہت سے عمل کی اچھائی کے بارے میں شریعت نے بیک گراؤنڈ میں کافی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا رک جائیے، کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ چلیے، تو پتہ یہ چلا کہ جن اچھے اعمال کی مصلحت شریعت نے خود بیان کر دی ہو وہ ہو گیا مصالح معتبرہ۔ ٹھیک اسی طرح کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جس کی برائی یا برائی سے بچانے کی مصلحت قرآن نے خود بتا دی ہو تو ایسی مصالح کو کہا جاتا ہے مصالح مغالطہ۔ جیسے شراب کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور یہاں جوا بھی مراد ہوگا، کہ ان دونوں کے فائدے زیادہ دکھ رہے ہیں لیکن اس کے نقصان اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں مصالح مغالطہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ خود شریعت نے ہی وہ بیان کیا کہ اس عمل کے حرام ہونے کی مصلحت کیا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عرف۔ یہ بھی مصالح مرسلہ سے ملتا جلتا ہے، اور مصالح مرسلہ میں عرف کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ عرف کہا جاتا ہے کسی ایسی چیز کو جو کسی معاشرے میں یا کسی علاقے میں عمل ہوتے گیا ہو اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو۔ کسی فعل یا کسی قول کی بابت عامۃ الناس کے طریقے کو عرف کہتے ہیں۔ اب دھیان سے اس کو سمجھیے گا، میں نے صرف عمل کے بارے میں بات کہا، لیکن یہاں قول کی بھی بات ہے کہ کسی علاقے میں کوئی الفاظ یا کوئی لغت خاص ہو گئی ہو یا کوئی عمل خاص ہو گیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس علاقے میں اب جو مسائل بنیں گے وہ اسی الفاظ اور اسی اعمال کے بنا پر بنیں گے۔ مان لیجئے کہ کسی علاقے میں پیاز بولا جاتا ہے، کسی علاقے میں کاندھا بولا جاتا ہے، تو جس علاقے میں پیاز بولا جاتا ہے وہاں پر عمل جو لگے گا وہ پیاز کے لغت پر لگے گا، اور کسی علاقے میں جہاں کاندھا بولا جاتا ہے وہاں عمل جو ہے وہ کاندھا کے الفاظ پر لغت پر لگے گا، وہاں ہم الفاظ نہیں بدل سکتے ہیں۔ اور یہ بہت اہمیت رکھتا ہے فقہ کے اندر مسائل کے بنانے اور کرنے پہ، چناؤ کرنے پہ۔ تو عرف کہتے ہیں کسی عمل یا کسی قول کا، کسی بات کا کسی علاقے میں یا عام لوگوں میں خاص ہو جانا، اس کا استعمال عام ہو جانا۔ عرف کو حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بہت سے احکام عرف کی وجہ سے معتبر قرار دیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت کے اعمال جو ہیں، شریعت کے احکام جو ہیں،
وہ انسان کے لیے اسی لیے تو ہے کہ انسان اس پر عمل کر سکے اچھے سے، اس پر پابند بن سکے اس کا۔ تو عرف کا بہت بڑا اہمیت ہوتا ہے، بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی اعمال پر کوئی حکم کے صادر کرنے میں۔ مان لیا جائے کہ کسی علاقے میں سنترا جو ہے تول کر بیچا جا رہا ہو، کسی علاقے میں سنترا گن کر کے بیچا جا رہا ہو، تو جس علاقے میں سنترا گن کر کے بیچا جا رہا ہے وہاں اگر ہم نے سنترے کے تول کر بیچے جانے کا حکم کے حساب سے مسئلہ بیان کر دیا تو وہ غلط ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ تو اسی لیے مسائل کے بنانے میں، کسی عمل پر کوئی حکم لگانے میں اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ عرف کے اندر وہ عمل کس درجے میں پائی جا رہی ہے۔ عرف کی قسمیں، اب عرف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عرف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عرف قولی، عرف فعلی۔ عرف قولی سے مراد وہ باتیں جو عام ہو، عرف فعلی سے مراد وہ عمل جو عام ہو۔ بیان اور تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہتے ہیں، جیسے مچھلی پر لحم کا اطلاق کیا جانا یا نہ کیا جانا، یا جیسے لفظ حرام سے طلاق کا معنی مراد لینا، یا جیسے موجودہ دور میں طالب علم سے ان لوگوں کو مراد لیا جانا جو باضابطہ کسی درسگاہ میں زیر تعلیم ہو۔ اب قولی اعتبار کی کچھ مثال تھی کہ مان لیا جائے کہ بعض علاقوں میں، یا یہ عام بھی ہے لوگوں میں، کہ مچھلی جو ہوتا ہے وہ بھی گوشت کے شکل میں ہوتا ہے، اور عربی میں مچھلی کے لیے بھی لحم کا لفظ اگر ہم استعمال کر لے رہے ہیں، یا پھر بہت سے الگ الگ اصولوں کی کتابوں میں مچھلی کھانے والے کو بھی نن ویجیٹیرین ہی کہا جاتا ہے، مانساہار ہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں یہ حکم لگا ہوا ہے کہ مچھلی بھی وہ میٹ کے اندر ہی آتا ہے، گوشت کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں جو حکم لگے گا وہ اب مچھلی کے بارے میں جو حکم لگے گا وہ اسی اعتبار سے لگے گا کہ ہاں اس کو لحم ہی کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے حرام کا لفظ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے لیے بولے، یا کوئی آدمی اپنی بیوی کے لیے بولے، یا اگر پڑھانے والا ہی حرام کا لفظ طلاق کے لیے اگر استعمال کرتا ہے، یا اس علاقے میں حرام کا لفظ طلاق کے لیے ہی بولا جا رہا ہو کسی رشتے میں، تو ایسی صورت میں وہاں پر حرام سے مراد طلاق ہی لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عام طور پر جب کہا جاتا ہے طالب علم تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مدرسے کا پڑھنے والا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے، تو اسی کو طالب علم سمجھا جاتا ہے۔ کالج یا اسکول میں پڑھنے والے کے لیے طالب علم کا لفظ عام طور پہ مشہور نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو عامت الناس میں ایک خاص ذہن کے ساتھ بولا جا رہا ہے، ایک خاص ذہنیت کے ساتھ بولی جا رہی ہے۔ تو ایسی علاقوں میں اب جو مسائل بنیں گے اور اس پر جو حکم لگے گا وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے لگے گا۔ تو یہ قول کی ہو گئی مثال۔ عرف عملی کا اعتبار دیکھیے۔ اچھا، عملی اعتبار سے عام لوگوں کے طریقے کو عرف فعلی کہتے ہیں، جیسے کسی علاقے میں مہر کی خاص مقدار معجلاً ادا کر دیا جانا، یا جیسے مشینریز کی خرید و فروخت میں ایک مدت کی گارنٹی۔ اب عرف عملی سے عرف فعلی یا عرف عملی دونوں بول سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی عمل جو ہے وہ رائج ہو، خاص طور پر اس پر عمل کیا جا رہا ہو، جیسے کسی علاقے میں مہر کی مقدار جو ہے، جیسے مہر متعین ہوا اس کا کچھ مقدار پہلے اسی نکاح کے وقت ہی دے دیا جائے پہلے ہی، یا ہر اسٹیٹ یا کنٹری کی الگ الگ پالیسی ہوتی ہے گارنٹی کو لے کر کے، یا ہر کمپنی کی اپنی اپنی الگ پالیسی ہوتی ہے گارنٹی کو لے کر کے، کوئی 6 مہینہ دیتا ہے، کوئی 12 مہینہ دیتا ہے، کوئی 18 مہینہ دیتا ہے، کوئی 3 مہینہ دیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں عرف عملی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، وسعت کے اعتبار سے عرف دو قسم کا ہے، عرف عامہ، عرف خاصہ، یا عرف عام، عرف خاص۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ یہ پھیلا کتنی دور تک ہے۔ مان لو کہ اگر میں نے مچھلی کے لیے لحم کا لفظ استعمال کیا،
میرے علاقے میں مچھلی لحم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لحم مچھلی پر لحم کا اطلاق ہوتا ہے، مچھلی کے گوشت کے میٹ کے لیے ہم لحم یوز کریں گے عربی میں مان لیا جائے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لحم کا اطلاق مچھلی پر کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 50، 100 کلومیٹر، کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اتنے علاقے تک یہ عمل کام ہے۔ تو عرف عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام ہے اور ہر جگہ بولی جا رہی ہے، میجورٹی آف علاقے میں یہ چیز بولی جا رہی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے عرف عامہ۔ اور عرف خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص علاقے میں الگ الگ اعتبار سے بولی جا رہی ہے، تو وہ ہو گیا عرف خاصہ۔ جیسے ابھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو 2 طرح کی جی ایس ٹی لگتی ہے، ایک سینٹرل جی ایس ٹی لگتی ہے جو پورے ملک میں، پورے بھارت میں ایک ہے، اور ایک اسٹیٹ کی جی ایس ٹی لگتی ہے جو الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ اعتبار سے اس کی امپورٹ ایکسپورٹ ایکسپینسز کو لے کر کے کی جاتی ہے۔ تو جو پورے ملک میں جو جی ایس ٹی ایک لگ رہی ہے وہ ہو جائے گا عرف عام، اور ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں جو الگ الگ جی ایس ٹی لگ رہی ہے وہ کہلانے لگتا ہے عرف خاص۔ ایسے میں نے مثال کے طور پہ بتایا کہ اس کو سمجھنے کے لیے۔ مختلف علاقوں کے عام لوگوں کے عرف اور طریقے کو عرف عام کہتے ہیں، جیسے استثناء یا بعض 2 بڑے شہروں میں دکانات و مکانات کی پگڑی۔ اب کوئی ایسا عمل ہے جو ہر جگہ ایک پائی جا رہی ہے، جیسے آپ کہیں بھی روم رینٹ لینے جائیں گے، کہیں بھی آپ دکان رینٹ پہ لینے جائیں گے، گھر رینٹ پہ لینے جائیں گے، تو وہاں ایک ڈپازٹ دینا ہوتا ہے، سیکیورٹی ڈپازٹ۔ وہ کچھ رقم ہوتی ہے جو پہلے جمع کرنا پڑتا ہے، اور وہ جب آپ مکان چھوڑتے ہیں تب آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ عرف عام ہے، ہر جگہ پائی جا رہی ہے۔ کسی خاص علاقے یا خاص پیشے و طبقہ کے طریقے کو عرف خاص کہتے ہیں، جیسے اہل عراق کا عرف ہے کہ گھوڑے کو دابتن کہتے ہیں، یا حرمین شریفین میں آج کل یہ عرف ہے کہ سالن کی خریداری پر روٹیاں مفت دی جاتی ہے، خواہ کھانے والا کتنی ہی روٹیاں کھا لے۔ تو کچھ عرف خاص ہوتا ہے جو کسی علاقے یا کسی اسٹیٹ یا کسی شعبہ کے لیے خاص ہوتا ہے، جس کی 2 مثال یہاں انہوں نے دی کہ دابتن کے معنی ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ چوپائے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ کے لیے۔ عراق کے اندر گھوڑے کو بھی دابتن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حرمین شریفین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو ہے سالن کوئی خریدتا ہے تو ہوٹل والا اس کو روٹی جو ہے ویسے ہی مفت میں دے دیتا ہے۔ چلیے، عرف کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عرف کی 2 قسمیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر طرح کے عرف کو تو قبول نہیں کر لیں گے نا۔ آپ کہیں دہیج لینے دینے کا رواج ہے، عرف ہے، تو اس کو نہیں قبول کر لیں گے۔ کہیں جوا کھیلنے کا، شراب نوشی کرنے کا عام رواج ہے تو ہم تو وہ نہیں کر لیں گے۔ تو اس اعتبار سے عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عرف ہوگا جو ہم قبول کر سکتے ہیں، ایک وہ عرف ہوگا جو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے عرف صحیح، جس عرف کو ہم قبول کر لیں گے، دوسرا ہوتا ہے عرف فاسد، جس عرف کو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ غلط عرف ہے۔ عرف صحیح لوگوں کا وہ طریقہ جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو، استثناء کے معاملات میں کچھ رقم کی پیشگی دینا، بعض عرب علاقوں میں عورت کا اس وقت رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانا جبکہ مہر کا کچھ حصہ وصول ہو گیا ہو۔ عرف صحیح وہ عرف ہوتا ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بارے میں شریعت نے کوئی نامعتبر یا اجماع نے کوئی حکم نہ لگایا ہو اس کے خلاف پہ کہ نہیں یہ عمل صحیح نہیں ہے، تو وہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم جب کوئی کاریگر سے کوئی سامان بنانے جاتے ہیں تو وہ ایڈوانس کچھ لیتا ہے تاکہ کام شروع کرے، تو اس میں ایڈوانس دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی یہ کیوں مسئلہ آیا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں جو ہے عورت جو ہے وہ رخصت ہونے سے پہلے مہر کا کچھ حصہ اپنے شوہر سے لے لیتی ہیں، تب ان کے یہاں جاتی ہیں۔ تو یہ وہ عرف ہے جس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، تو ایسے عرفوں کو کہا جاتا ہے عرف صحیح۔ اب عرف فاسد کیا ہے؟ لوگوں کا وہ طریقہ ہے جس سے کوئی حلال یا حرام حلال قرار پاتا ہو، یعنی یہ ایسا عمل ہو کہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہو یا حلال چیز حرام ہو جاتی ہو، جیسے بینک میں فکس ڈپازٹ کروانا، مردوں اور عورت کا عام جلسوں میں اختلاط وغیرہ۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ کر تو رہے ہیں، عام ہے، لوگ بہت سے بڑی مقدار میں کر رہے ہیں، مگر یہ وہ عرف ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔
اب عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں. اب سوال یہاں پر آتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ ہم سمجھ میں آ گیا کہ ایک عرف معتبر ہے، ایک عرف غیر معتبر ہے، نامعتبر ہے. یہ آپ کیسے طے کرتے ہیں کہ کون سا عرف معتبر ہے، کون سا عرف غیر معتبر ہے؟ تو اس کے لیے 4 شرطیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. پہلا، عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، جیسے شراب نوشی، خواتین کے تنہا سفر کی ممانعت وغیرہ، کہ یہ عادتیں نصوص کے صریح مخالف ہیں، اس لیے عرف کے رواج کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگی. پہلا اصول ہم سب جان رہے تھے یہ ہوگا. پہلا اصول کیا ہے؟ نص کے خلاف نہ ہو. قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس کے خلاف عرف نہ ہو. جیسے شراب پینا، کہ ہم کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہوں کہ سارے لوگ شراب پیتے ہو، عام ہے وہاں شراب پینا، بیچنا، بنانا، خریدنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا، کیونکہ اگر ہم شراب پی لیں نعوذ باللہ تو وہ شریعت کے مجاز کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا اکیلے سفر کرنا اب آج کے دور میں بڑا عام ہے. اکیلے سفر کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر، یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جانا. تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہو گیا. تیسرا مثال یہاں پر دی گئی. اچھا ہاں، 2 ہی مثال دی گئی ہے، تو اس سے اندازہ تو آپ کو ویسے ہو گیا 2 مثال سے بھی. بہت سے لوگوں کا ناچنا گانا، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہ شریعت نے اگر اس کو حرام کہہ دیا ہے تو پھر لوگوں کی کثرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ عرف کے اندر کثرت نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ شریعت کو دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، تو چاہے اس کو کروڑوں لوگ کیوں نہ کر رہے ہیں، وہ حرام ہے، وہ عرف قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عرف فاسد ہے. دوسرا، عرف صراحت کے خلاف نہ ہو. جیسے بعض اشیاء کی خریداری میں عرف ہے کہ سامان کے پہنچانے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بائع اٹھاتا ہے. اب اگر معاملہ کے وقت بائع نے اس کی خلاف صراحت کر دی تو یہ عرف معتبر نہ ہوگا، بائع پر سامان پہنچانے کی اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہوگی. دوسرا ہے صراحت. عرف جو ہو وہ صراحت کے خلاف نہ ہو. کیا مطلب ہے صراحت؟ اس کو سمجھیے. مان لیا جائے آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی، تو عام رواج یہ میرے علاقے میں چل رہا تھا کہ میری گاڑی ہے، آپ نے خرید لی ہے، تو میں آپ کو گاڑی آ کے گھر پہ پہنچا دوں. اب آپ کے گھر تک آنے میں جو پیٹرول لگا وہ میرے پیسے کا چلے گا، چونکہ گاڑی میں نے بیچی ہے. یہ عام عرف ہے میرے یہاں، مان لیا جائے. لیکن جب خرید بکری ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بھائی میں جو گاڑی پہنچانے آؤں گا اس کے پیٹرول کے پیسے آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا. یہ بات اگر میں نے صراحت کر دی تو اب جب میں گھر آپ کے گیا، گاڑی پہنچا دی اور میں نے آپ سے پیٹرول کا پیسہ مانگا، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو عام رواج ہے، یہ اس کا پیسہ کیوں مانگ رہے ہو. نہیں، کیوں؟ خرید بکری کے وقت میں نے صراحت کر دی کہ میں عرف کی طرف نہیں جا رہا ہوں، عام رواج کیا اس سے مطلب نہیں ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں بھائی پیسے لوں گا پیٹرول کے. تو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عرف جو ہے وہ صراحت کے خلاف نہ ہو. یعنی کوئی بات اگر لین دین کے وقت طے ہو گئی ہے تو پھر بعد میں لین دین کرنے والا عرف کو بطور دلیل بنا کے اپنی بات سے نہیں پلٹ سکتا ہے. تیسرا، عرف معاملہ کے وقت رہا ہو. جیسے بعض چیزوں کی اقساط پر فروخت کا عرف ہے، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت معاملہ طے پایا تھا اس وقت یہ صورت مروج نہیں تھی، بعد کو اقساط پر قیمت ادا کرنے کی صورت مروج ہوئی، تو اب اس معاملے میں اقساط پر ادائیگی کا عرف معتبر نہ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ معاملات کر رہے تھے اس وقت وہ عرف موجود تھا، تب تو عمل ہوگا. معاملات آپ نے مان لو کہ 15 فروری کو طے کیا اور آپ کو یاد آیا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہو گیا، تو آپ نے 17 فروری کو آ کر کے بتایا کہ بھائی 15 فروری کا جو کے دن ایک عرف تھا ایسا، ہم وہ عرف اس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ سمجھیے اس کو.
آپ کو میں نے گاڑی بیچی تو آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ بھائی میں نے اس 1 لاکھ میں یہ گاڑی آپ سے بیچی. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہاں 1 لاکھ جو ہے میں گاڑی طے ہو گیا, آپ گاڑی پہنچا دیجئے, ہم آپ کو جو ہے پیسے دے دیں گے. ہم گھر جب گاڑی لے کر کے گئے تب آپ نے کہا کہ ایک کام کریے نا کہ ہم اس کو قسط پہ پیسے دیں گے, آج 10,000 10,000 کر کے 5,000 کر کے ہم آپ کو مہینے مہینے دیں گے پیسہ. تو دیکھو یہ مہینے مہینے پیسے دینے کا رواج غلط تو نہیں ہے, یہ عمل میں ہے اور یہ جائز بھی ہے شریعت کے اندر. لیکن مسئلہ کیا ہوا, ڈیل میرے اور آپ کے بیچ ہوئی تھی کہ آپ گھر گاڑی لے کے آئیے, میں پیسے دے دوں گا. ڈیل کے وقت آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ میں قسط پہ پیسے دوں گا. تو جب ڈیل ہو رہا تھا اس وقت عرف کچھ اور تھا. اب جب میں پہنچا ہوں تب آپ بات کو بدل رہے ہیں کہ عام طور پہ تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ قسط پہ ہی کچھ پیسہ بھی دیتے ہیں کچھ پیسہ بعد میں, تو آپ بھی یہی کریے. یہ جائز نہیں ہوگا, چونکہ جب ہمارا عمل ہو رہا تھا آپ نے عرف کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا. چوتھا, عرف جاری ہو, یعنی وہ عرف ختم نہ ہو گیا ہو بلکہ ابھی بھی باقی ہو. چوتھی مثال یہ کہ جس عرف کی بات آپ کر رہے ہیں وہ عرف اس وقت موجود ہو. مثال کے طور پہ کسی علاقے میں اگر سنترا گن کر کے بیچا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ 10 سال پہلے گن کر کے بیچا جا رہا تھا, ابھی بھی گن کر کے اگر بیچا جا رہا ہے تو اس علاقے میں پھر سنترے کی جو خرید فروخت ہوگی وہ گننے کو لے کر کے ہوگی, تولنے کے بارے میں نہیں ہوگی. آئیے سوال جواب کر لیتے ہیں. مصالح مرسلہ کون سی مصلحتیں مراد ہیں, ایسی مثال سے واضح کرو جو تمہارے زمانے میں پائی جاتی ہو. مصالح مرسلہ سے وہ عمل مراد ہے جس کی شریعت نے معتبر یا نام معتبر ہونے کی واضح صورت متعین نہ کی ہو, اور وہ عمل شریعت کے عمومی مزاج کے مطابقت بھی رکھتی ہو. میرے زمانے میں مصلحت کی مثال بہت ساری ہے. ٹریفک سگنل ہے, زمین کی رجسٹری ہے, گاڑی کا رجسٹریشن ہے, اونرشپ کا ٹرانسفر ہے, ساری چیزیں. میری جو ہے اصل میں صحت کافی خراب ہو گئی ہے, زیادہ بول نہیں پاتا ہوں, اس لیے معافی چاہتا ہوں بیچ بیچ میں جو دقتیں ہو رہی ہیں رکنے کی. چلیے, مصالح مرسلہ کے معتبر ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. مصالح مرسلہ کے معتبر ہونے کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً 4 شرطیں تھیں اوپر. پہلا کہ نص کے خلاف نہ ہو, دوسرا وہ کسی کے لیے خاص نہ ہو, اور تیسرا تھا کہ وہ اس پر عمل موجود ہو, عمل کرنا ممکن ہو, اور چوتھا کہ وہ معقول ہو, یعنی دماغ کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہو کہ یہ چیزیں صحیح ہے. عرف کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا عمل یا قول جو کسی زمانے میں لوگوں کے درمیان عام ہو گیا ہو, وہ عرف ہے. وسعت کے اعتبار سے عرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ وسعت کے اعتبار سے عرف کی 2 قسمیں ہیں, اور عرف عامہ, عرف خاصہ. عرف کے معتبر ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ عرف کے معتبر ہونے کے لیے بھی وہی 4 شرطیں ہیں. پہلا کہ معاملات کے وقت عرف موجود رہا ہو, دوسرا معاملات کے وقت عرف کی صراحت کر دی گئی ہو, تیسرا معاملات کے عرف صراحت کے خلاف نہ ہو, اور چوتھا عرف نص کے خلاف نہ ہو. چھٹا, آج کل عام طور پر لوگ پھل نکلنے سے پہلے ہی فروخت کر دیتے ہیں, حالانکہ حدیث میں ایسی بیع سے منع کیا گیا ہے. تو اس عرف کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں کیا جائے گا, چونکہ شریعت نے جب کسی چیز کا انکار کھلے طور پر کر دیا ہے تو پھر اس کا جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے اندر پھر بہت ساری الگ الگ مصلحت ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے کچھ صورتوں میں اس کی جواز کا حکم ہے. تو وہ یہ سمپل مسئلہ جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ حدیث نے منع کیا ہے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, عرف کا اعتبار نہیں کریں گے, چونکہ ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ اگر قرآن حدیث نے کسی چیز کا انکار کر دیا تب تو ہم نہیں کریں گے. لیکن دوسرے اور بھی طریقے ہیں جس کے اعتبار سے اس طرح کی ڈیل جائز ہوتی ہے, ایک لمٹ کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کھلے عام حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. کچھ صورتوں میں جہاں پر بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں, جہاں پر لین دین کرنے والا نے پورا مکمل طور پہ طے کر لیا ہے اور
اس کے بعد جو ہے وہ اس لیے ایسا کر پا رہا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو دوسرے جو پھل بیچنے والے لوگ ہیں وہ پہلے خرید لیں گے اور اس کو کچھ نہیں ملے گا. بہت ساری اس کے اندر پیچیدگی ہیں, وہ سب دیکھنے کے بعد کر سکتے ہیں. اب آئیے سد ذرائع. سد یسد سدن یا سدن, اس کے معنی ہوتے ہیں روک دینا. ذرائع کے معنی ہوتے ہیں راستے. تو لفظ سے ہی یہ بات واضح ہے کہ اس کے اندر ہم ایسی چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو خود تو برا عمل نہیں ہے, مگر وہ عمل چونکہ برائی کی طرف لے جایا جا سکتا تھا تو اس کی وجہ سے ان عمل کو بھی منع کر دیا گیا. سد ذرائع ان جائز افعال کو منع کر دینا ہے جو شریعت کے منع کی ہوئی باتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, آپ کو بتایا کہ وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ خود وہ عمل برا نہیں ہے, لیکن اس عمل کے کرنے سے یہ ڈر ہے کہ وہ آگے چل کے ایک دوسرے برے عمل کے اندر گھسا دے گا, شامل کر دے گا ہم کو. تو اس برے عمل سے بچانے کے لیے اس عمل کو منع کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک گھر ہے جو 2 فلور کا بنا ہوا ہے. اب اس میں سے ایک فلور ایسا ہے جو صحیح ہے, رہنے لائق ہے, لیکن دوسرا فلور جو ہے وہ رہنے لائق نہیں ہے, وہ کبھی بھی ٹوٹ کے گر سکتا ہے. تو پہلا فلور تو رہنے لائق تھا, لیکن دوسرا فلور چونکہ ٹوٹ کے گر سکتا ہے, اسی لیے پہلے فلور کے لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ بھائی آپ بھی نکل جائیے, گھر خراب ہے. تو یہاں بھی وہی ہوتا ہے سد ذرائع, کہ آگے چل کے کوئی نقصان ہوگا اس سے پہلے ہی ہم ایک عمل کر دیتے ہیں جو اس نقصان سے بچا دے. سد ذرائع کی 4 درجات ہیں. پہلا یہ وہ کہ کام یقینی طور پر کسی مفسدہ کا ذریعہ بنے گا, جیسے کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھود دیا جائے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ایسا عمل ہے کہ اگر ہم نے کیا تو ہم کو یقین ہے کہ اس سے کسی نہ کسی درجے میں آگے چل کے نقصان ہو جائے گا. جیسے مان لیا کسی کے گھر کے سامنے کنواں کھود دیا, خود کنواں کھود دینا تو بڑا ثواب کا کام ہے, لوگوں کے لیے پانی کا راستہ بن جائے گا. لیکن عمل تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ عمل چونکہ خطرناک اس لیے کہ ممکن ہے کہ کل کو کوئی کنویں میں آ کے گر جائے گا گھر کے سامنے اگر کنواں ہے تو عمل خود تو صحیح تھا, لیکن اس عمل کے حرام ہونے کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ اس عمل سے آگے چل کر کے کوئی نقصان پہنچ جائے گا. دوسرا یہ کہ اس کام کے مفسدہ کا ذریعہ بننے کا ظن غالب ہو. دوسرا یہ کہ عام یقین تو نہیں ہے کہ ہاں اس سے نقصان ہوگا, لیکن ذہن میں یہ غالب گمان ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے نقصان ہو جائے گا. جیسے شراب ساز سے انگور کا رس یا اہل حرب سے ہتھیار فروخت کرنا, یہ دونوں ذرائع بالکل ناجائز ہیں. یعنی وہ عمل خود برا تو نہیں ہے, اور جس کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے یا جس وقت یا جس ماحول میں وہ عمل کیا جا رہا ہے اس میں یقین تو نہیں ہے کہ یہ برا ہی کرے گا, مگر گمان ہے کہ نہیں یہ کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شراب بنانے والا آدمی ہو جو انگور سے شراب بناتا ہو, اب اس آدمی سے انگور بیچنا. اب اس کے اندر یقین نہیں ہے کہ وہ انگور سے شراب ہی بنائے گا, ہو سکتا ہے کھانے کے لیے بھی رکھ لے, لیکن دماغ میں غالب گمان تو یہی ہے کہ اگر وہ شراب انگور سے بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انگور کا شراب ہی بنائے گا, لیکن یقین نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انگور کھا بھی لے. اسی طریقے سے 2 ملکوں میں دشمنی ہو رہی ہے, مشرکین اور کافرین اور مسلمین کے درمیان. اب مسلمان قوم کا کوئی آدمی ہتھیار بیچ دے مشرکین یا کافرین قوم کو, تو یہ جو ہے غلط ہو جائے گا. ہتھیار بیچنا خریدنا تو غلط نہیں تھا, غلط کیا ہو گیا؟ غلط یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک وار زون میں آپ نے کسی اور سے, کسی اور کمیونٹی یا کسی اور کنٹری یا کسی اپنے اینیمی کنٹری سے ویپنز کو بیچ دیا, ہتھیار کو بیچ دیا. تو اب کیا ہوا؟ عمل غلط یہ نہیں تھا, لیکن جس سچویشن میں کیا گیا گمان زیادہ ہے کہ اس سے نقصان ہوگا, وہ ہتھیار واپس ہم پر ہی اٹیک کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. یہ اگزامپل ہے, مثال کے طور پر ہے.
تیسرا یہ کہ اس کام سے مفسدہ کا پیدا ہونا موہوم ہو اور کبھی کبھی اتفاقاً اس سے مفسدہ پیدا ہو جاتا ہو، جیسے کسی شخص کا مناسب جگہ پر کنواں کھودنا کہ اس میں کسی کاریگر ڈوب جانا موہوم بات ہے، یہ ذریعہ جائز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہے کہ وہ عمل تو جائز ہے ہی، اور اس عمل سے عام طور پر نقصان کے امکان موجود نہ ہو، پاسبلٹی نہ ہو، پروبیبلٹی موجود ہو، کہ مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے نقصان کا تو یقین ہی نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، مگر تھوڑا سا چانس ضرور ہے کہ شاید لاپرواہی میں نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کنواں میں نے بہت اچھی جگہ کھودا، وہاں سائن بھی لگا دیا، سب کچھ کر دیا کہ یہاں پہ کنواں ہے، یہ گہرا ہے، یہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی چلتے چلتے اس میں گر گیا، تو اب وہ میری غلطی نہیں تھی، چونکہ میں نے ایسی جگہ کنواں کھودا ہے کہ جو مناسب تھی، سارا میں نے اپنے طرف سے اہتمام کر لیا، کوئی آ کے اس میں گر گیا تو نہیں، اس میں ہماری غلطی نہیں مانی جائے گی۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا اس عمل یہ جو تیسری شرط جو بھی میں نے بتایا کہ اس میں غلطی میری نہیں ہے، تو یہ جائز ہے؟ ہاں یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چہارم، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سے بکثرت مفسدہ پیدا ہوتا ہو، حالانکہ اصل میں وہ جائز و مشروع ہو، جیسے نکاح حلالہ، مرض موت میں طلاق وغیرہ۔ حنفیہ کے نزدیک یہ صورت قصد و ارادے پر موقوف ہے، اگر فعل حرام کے لیے حیلہ اختیار کرنا مقصود ہو تو ناجائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ مالکیہ کے نزدیک اس درجے کا ذریعہ بھی مطلقاً جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ جائز تھا اور اس عمل کو شریعت نے بھی جائز قرار دیا ہو کہ یہ عمل کرو، لیکن اس عمل کا استعمال جو ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہو۔ پھر سے سنیے بات، اس عمل پر شریعت نے ابھارا ہو کہ یہ عمل ٹھیک ہے، تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ابھارنا تو لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یعنی وہ عمل شریعت نے کہا ہو کہ یہ عمل صحیح ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل میں زیادہ چانس یہ ہے کہ لوگ غلط ہی کریں گے، اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ تو حنفی علماء کے نزدیک ایسے عمل پر جو ہے وہ نیت کو دیکھا جائے گا کہ نیت اس کی کیا ہے۔ اگر نیت حلال عمل کرنے کی ہے اس کے ذریعے تب تو وہ جائز ہو جائے گی، لیکن اگر حرام عمل کرنے کی نیت ہے تو وہ ناجائز ہو جائے گی۔ اور مالکی علماء کے نزدیک یہ مکمل طور پر جائز ہے۔ جیسے نکاح حلالہ، تو نکاح حلالہ جو ہے ایک خاص صورت میں ایک خاص سزا کے طور پہ طلاق دینے والے مرد کو دی گئی تھی کہ اب وہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب نکاح حلالہ کا کانسیپٹ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ تھوڑا سا پہلے کسی نے اپنی بیوی کو مکمل طور پہ طلاق دے دیا، طلاق دے دینے کے بعد اب اس سے جب وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو وہ عورت چونکہ اب آزاد ہے تو وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اب وہ شوہر بعد میں انتقال کر جائے یا واپس سے وہ شوہر اس عورت کا ساتھ چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے، وہ عورت پھر آزاد ہو جائے تو پھر واپس اس مرد سے نئے سرے سے شادی کر سکتی ہے۔ ایک کامن بات ہے یہ، اس میں ایسا نہیں ہے کہ پتی کے پاس واپس لوٹنے والی بات تھی، یہ تو کامن بات تھا کہ وہاں بھی نکاح نہیں چلا تو واپس ہم کہیں اور نکاح کر لیے، وہاں نہیں چلا تو واپس ہم ادھر نکاح کر لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جائز عمل ہے، شریعت نے بھی کہا ہوا ہے، لیکن اس کا ناجائز طریقہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوگ کانٹریکٹ پہ شادی کر لیتے ہیں، 4 دن 5 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ کا، پھر طلاق دلوا کے زبردستی سے بیوی کو واپس کھینچ کے لے آتے ہیں۔ تو یہ عمل غلط ہے، تو اسی لیے حنفیہ کے نزدیک یہاں نیت پر عمل ہوتا ہے۔ اگر اس عورت نے یا مرد نے شادی اسی نیت سے کی تھی کہ کچھ دن شادی کر لیتے ہیں، ازدواجی تعلق قائم ہو جائے گا، پھر طلاق دے دیں گے، تو وہ پورا عمل ہی حرام ہو جائے گا۔ اب آئیے، صد ذریعہ ہی کی قبیل سے ہے، صد ذریعہ ہی کی قبیل سے ہے کہ بالغ اور قریب البلوغ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط تعلیمی نظام ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جیسے صحابین کے اصول کے مطابق سودی کاروبار کرنے والے بینکوں کو مکان کرائے پر دینا جائز نہیں کہ یہ سودی کاروبار میں تعاون کا ذریعہ بنتا ہے۔
اب اسی کی ایک دو مثال اور بیان کر رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنا، اس میں ڈر ہے کہ کچھ غلط ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے علماء بچے اور بچیوں کی تعلیم کا نظام الگ الگ کرنے کہتے ہیں. اسی طریقے سے مکان کرائے پر دینا غلط نہیں ہے، لیکن مکان کرائے پر ایسے کا بینک کو دینا جس کے بارے میں پتہ ہے کہ ہاں سودی لین دین ہوتا ہے، لون لینا دینا، ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر ایسے بینک کے کرائے پر جو مکان دینا یہ جائز نہیں ہوگا. یہ سد ذرائع میں سے آ گیا. پھر سد ذریعہ ہی کی طرح اس کے مد مقابل دوسری اصطلاح آتی ہے فتح ذریعہ. یعنی سد ذریعہ کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بند کر دینا. اسی طرح فتح ذریعہ مطلب راستہ کھول دینا. یعنی وہ عمل خود تو شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن اس عمل کے کرنے سے دوسرے اچھے عمل کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. یعنی جو بات کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو، اس کا بھی وہی حکم ہوگا. جیسے مسجد جانا، تو مسجد جانا یہ عمل جو ہے یہ خود فرض نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جانا ضروری ہے. لیکن جماعت میں جانے کے لیے مسجد جانا پڑتا ہے، تو مسجد جانے کا عمل بھی ضروری ہو گیا. اسی طرح وضو کرنا خود یہ فرض عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی لیے اس کی وجہ سے وضو کرنا بھی ضروری اور شرط پایا جاتا ہے. تو جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی ہے وہ بھی مباح ہوگا، جو بات کسی فرض کا ذریعہ بنتی ہے وہ بھی فرض ہوگا. اب دوسرا دیکھیے، جیسے ضروریات زندگی کی مقدار سے زیادہ کمانا، کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راحت بخش زندگی گزارنا بھی جائز ہے. یعنی کسی انسان کی جو نارمل ایوریج لائف اسٹائل، اس کا ایکسپینڈیچر ہے، وہ مان لو 12 لاکھ سالانہ ہے، لیکن وہ کما رہا ہے 1 کروڑ روپیہ سالانہ، تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، چونکہ شریعت نے بھی ایک لمٹ کے ساتھ آسان والی زندگی جینے کی اجازت دی ہے. اچھا، اس میں چلیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو 3 چیپٹر ہے شرائع ما قبل قول صحابی، اس کو اگلے کلاس میں کر لیں گے. السلام علیکم.